بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی کا معلم جلد اول ہے، الدرس الحادی عشر یعنی الاضافہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ 2 پارٹ ہم اس سبق کے پڑھ چکے ہیں، آج اسی کا تیسرا پارٹ پڑھیں گے۔ دیکھیں جو فرما رہے ہیں کہ ابن، اخن اور فمن جب ضمیر واحد متکلم کی طرف مضاف ہوں تو تینوں حالتوں میں اس طرح پڑھیں گے، ابی، اخی، فمی۔ دیکھیں جو 3 لفظ ہیں ابن، اخن اور فمن، اس کے بارے میں ہم پہلے تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ ہم نے پہلے اس کے بارے میں کیا پڑھا ہے، اس کی ہم نے حالت رفع پڑھی ہے وہ کیسے آئے گی، حالت نصبی پڑھی ہے وہ کیسے آئے گی، حالت جری پڑھی ہے وہ کیسے آئے گی۔ لیکن گزشتہ سبق میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ یہ جو اعراب ہم نے پڑھا ہے گزشتہ سبق میں، اس میں یہ والی شرط تھی کہ واحد متکلم کی طرف مضاف نہ ہو۔ اگر یہ ضمیر واحد متکلم کی طرف مضاف ہوں گے تو پھر اعراب کیا آئے گا، وہ آج کے سبق کے اندر بتایا جا رہا ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ جو واحد متکلم کی طرف مضاف ہوں گے تو پھر آپ نے اس کو ابھی ہی پڑھنا ہے، چاہے حالت رفع ہو تب بھی ابھی پڑھیں گے، حالت نصبی ہو تب بھی ابھی پڑھیں گے، حالت جری ہو تب بھی آپ اس کو ابھی پڑھیں گے، یعنی میرا باپ۔ اسی طریقے سے اخن ہے، جب واحد متکلم کی طرف آپ اس کو مضاف بنائیں گے تو آپ اس کو پڑھیں گے اخی، حالت رفع میں بھی، حالت نصبی میں بھی، حالت جری میں بھی۔ اسی طریقے سے یہ جو ہے فمن ہے، اس میں بھی آپ اس کو فو اور فا اور فی یہ نہیں پڑھنا، بلکہ آپ نے اس صورت میں میم پڑھنا ہے اور آپ نے اس کو فمی ہی پڑھنا ہے، حالت رفع میں بھی، حالت نصبی میں بھی اور حالت جری میں بھی۔ جو تیسرا اصول حضرت فرما رہے ہیں کہ ایک اسم کی طرف 2 یا زیادہ اسموں کو منسوب کرنا ہو تو ان میں سے پہلے کو تو حسب دستور مضاف الیہ سے پہلے لے کر آئیں گے، لیکن دوسرے کو اس کے بعد رکھیں گے اور اس دوسرے اسم کے ساتھ ایک ضمیر لگائیں گے جو مضاف الیہ کی طرف اشارہ کرتی ہو۔ دیکھیں جو مضاف ہے اس کی نسبت ہوتی ہے مضاف الیہ کی طرف، جو مضاف ہے اس کا تعلق ہوتا ہے مضاف الیہ کے ساتھ۔ تو یہ طریقہ جو ہے وہ آپ پہلے پڑھ بھی چکے ہیں، مضاف الیہ کیسے لایا جاتا ہے، کس طریقے سے لایا جاتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک چیز نہیں بلکہ 2 چیزوں کی نسبت بتانی ہوتی ہے کسی اسم کی طرف، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ تو پھر طریقہ حضرت بتا رہے ہیں کہ جو پہلا اسم ہے آپ اس کو تو مضاف الیہ سے پہلے لے کر آئیں، یعنی آپ اس کو مضاف بنا کر لے کر آئیں، لیکن جو دوسرا اسم ہے اس کو آپ ضمیر لے آئیں گے اور وہ جو ضمیر ہے وہ اسی مضاف الیہ کی طرف لوٹ رہی ہوگی، تو اس طریقے سے دونوں کی نسبت اسی اسم کی طرف ہو جائے گی۔ مثال سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیں جیسے نا بیت الوزیری و بستانہ، آپ نے جو وزیر یہ اسم ہے اس کی طرف آپ نے 2 چیزوں کی نسبت کرنی ہے، ایک آپ نے نسبت کرنی ہے بیت کی اور ایک آپ نے نسبت کرنی ہے بستان یعنی باغ کی۔ گویا کہ آپ نے 2 چیزیں بتانی ہیں، ایک تو آپ نے وزیر کا گھر بتانا ہے، دوسرا آپ نے وزیر کا باغ بتانا ہے۔ تو اگر تو ایک چیز کی نسبت کرنی ہوتی پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، آپ اس کو مضاف بنا دیتے، لیکن یہاں پہ چونکہ 2 چیزوں کی نسبت کرنی ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے کو تو آپ مضاف بنائیں اور دوسرے کو آپ اسم ذکر کر کے ایک ضمیر لے آئیں گے جو کہ مضاف الیہ کی طرف لوٹ رہی ہوگی۔ جیسے کہ دیکھیں نا یہ ہے بیت الوزیری، وزیر کا گھر، تو ہم نے یہاں پہ دیکھیں بیت اس کی نسبت کرنی تھی تو ہم نے اس کو بنا دیا مضاف۔ اب یہ بستان اس کی بھی نسبت کرنی تھی تو بجائے اس کے کہ ہم یہ کہتے ہیں بستان الوزیری، ہم صرف اتنا کہہ دیں گے بستانہ یعنی اس وزیر کا باغ۔ اب یہ جو ہو ضمیر ہے یہ ہو ضمیر اسی وزیر ہی کی طرف لوٹ رہی ہے جس کا تعلق، جس طریقے سے بیت کا تعلق وزیر کے ساتھ ہے اسی طریقے سے بستان اس کا تعلق بھی وزیر کے ساتھ ہے۔ یہ تو ہوگی واحد کی بات۔ جمع میں بھی بالکل ایسے ہی ہے کہ جمع میں بھی اگر آپ نے 2 چیزوں کی نسبت کرنی ہے کسی اسم کی طرف تو آپ پہلے کو مضاف بنائیں گے اور جو دوسرا ہے اس کو آپ ذکر کر کے اس کے بعد آگے ضمیر لے آئیں گے۔ دوسرے لفظوں میں آپ اس کو مضاف تو بنائیں گے لیکن اس کو مضاف آپ ضمیر کی طرف بنائیں گے، اس میں ظاہر کی طرف مضاف نہیں بنائیں گے۔ اب اس کی مثال دیکھ لیں، جیسا کہ یہی والی بات ہے نا کہ وزیر کا گھر اور اس کا باغ۔ اب آپ نے ایک وزیر نہیں ہے بلکہ کئی وزراء ہیں تو وزیر کی جمع وزراء آ جائے گی، اور بیت ہے ایک گھر نہیں ہے بلکہ ایک سے زیادہ گھر ہیں، 5-6 گھر ہیں تو بیت کی جمع بیوت آ جائے گی۔ اور اسی طریقے سے بستان ایک باغ نہیں ہے، وہ کافی زیادہ باغ ہیں تو پھر بستان کی جمع بساتین آ جائے گی۔ باقی ساری کی ساری ترتیب وہی ہوگی۔ جیسا کہ دیکھیں نا بیوت الامراء و بساتینہم، اس طریقے سے امراء کے گھر اور ان کے باغات۔ اب یہاں پہ دیکھیں بیت کی جمع بیوت لے ہیں، امیر کی جگہ امراء لے ہیں، اور اسی طریقے سے بستان کی جمع بساتین لے ہیں۔ وہ ضمیر واحد کی تھی تو آپ یہاں پہ جمع کی ضمیر لیں اور آپ اس کو پڑھیں گے بساتینہم۔ تو طریقہ کار وہی ہے، چاہے واحد ہو تو واحد کے الفاظ آ جائیں گے، چاہے جمع ہو تو پھر جمع کے الفاظ آ جائیں گے، طریقہ کار کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ نمبر 4 چوتھا اصول دیکھیں، جب اسم کو ضمیروں کی طرف مضاف کیا جائے تو یہ صورتیں ہوں گی۔ اب اس کو تھوڑا سا سمجھنا ہے۔ دیکھیں یہاں پر آپ نے یہ پڑھ لیا تھا کہ اسم ظاہر کی طرف مضاف کیا جائے گا تو کیا طریقہ کار ہے، اور یہ بھی آپ نے پڑھ لیا جب آپ نے 2 یا 2 سے زیادہ چیزوں کی آپ نے اضافت کرنی ہے کسی اسم کی طرف تو ایک کو تو آپ مضاف بنائیں گے،
جو دوسرا اسم ہے جس کی آپ نے اضافت کرنی ہے، جس کا آپ نے تعلق بتانا ہے، جس کی آپ نے نسبت کرنی ہے، اس اسم کو ذکر کر کے آپ ضمیر لے آئیں گے. دوسرے لفظوں میں آپ اس کو مضاف بنائیں گے ضمیر کی طرف، اور ضمیر اس کا بنے گی مضاف الیہ. یہ والی بات کلیئر ہو گئی ہے. اب یہاں سے آگے یہ بتا رہے ہیں کہ جب آپ نے ضمیر کو مضاف الیہ بنانا ہے اور اسم کو آپ نے ضمیر کی طرح مضاف کرنا ہے، تو پھر اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، یعنی کون سی ضمیر کس کے لیے استعمال ہوگی. مذکر کے لیے کون سی ضمیر لے کر آئیں گے، اور اسی طریقے سے مؤنث کے لیے کون سی ضمیر لے کر آئیں گے، واحد کے لیے کون سی ضمیر لے کر آئیں گے، جمع کے لیے کون سی ضمیر لے کر آئیں گے، تثنیہ کے لیے کون سی ضمیر لے کر آئیں گے، غائب کے لیے کون سی ضمیر لے کر آئیں گے، حاضر کے لیے کون سی ضمیر لے کر آئیں گے، متکلم کے لیے کون سی ضمیر لے کر آئیں گے. تو ابھی یہ جو آخر میں آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ جدول، اس کو نقشہ کہتے ہیں. اسی نقشے کے اندر اسی ضمیروں کو لانے کا طریقہ کار بتایا جا رہا ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے اضافت جس کی طرف کرنی ہے، جس ضمیر کی طرف کرنی ہے، وہ ضمیر غائب ہے. نمبر 2، آپ نے جس کی طرف اضافت کرنی ہے وہ ضمیر مخاطب ہے. اور نمبر 3، آپ نے جس ضمیر کی طرف اضافت کرنی ہے وہ ضمیر متکلم ہے. تو دوسرے لفظوں میں ضمیر کی 3 قسمیں ہوں گی. ایک ضمیر غائب، نمبر 2 ضمیر حاضر جس کو مخاطب بھی کہا جاتا ہے، اور نمبر 3 ضمیر متکلم. یعنی مضاف الیہ یا تو غائب کی ضمیر ہوگی، یا پھر مخاطب کی ضمیر ہوگی، یا پھر متکلم کی ضمیر ہوگی. ایک بات. نمبر 2، دوسری بات اب یہ ہے، اگر غائب ہے تو غائب میں بھی یا تو مذکر کی ضمیر ہوگی یا مؤنث کی ضمیر ہوگی. اسی طریقے سے جو مخاطب ہے، مخاطب میں بھی یا تو مذکر کی ضمیر ہوگی یا مؤنث کی ضمیر ہوگی. اسی طریقے سے جو متکلم ہے، متکلم میں بھی یا تو مذکر کی ضمیر ہوگی یا پھر مؤنث کی ضمیر ہوگی. نمبر 2، اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اگر مذکر ہے تو پھر واحد بھی ہو سکتا ہے، تثنیہ بھی ہو سکتا ہے، جمع بھی ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے اگر مؤنث ہے تو مؤنث کی جو ضمیر آپ لے کر آ رہے ہیں وہ واحد کی بھی ہو سکتی ہے، تثنیہ کی بھی ہو سکتی ہے، جمع کی بھی ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے جو مخاطب ہے، مخاطب مذکر ہے تو واحد بھی ہو سکتا ہے، تثنیہ بھی ہو سکتا ہے، جمع بھی ہو سکتا ہے. مخاطب اگر مؤنث ہے تو واحد بھی ہو سکتا ہے، تثنیہ بھی ہو سکتا ہے، جمع بھی ہو سکتا ہے. اور اسی طریقے سے متکلم اگر مذکر ہے تو واحد بھی ہو سکتا ہے، تثنیہ بھی ہو سکتا ہے، جمع بھی ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے مؤنث بھی واحد، تثنیہ اور جمع ہو سکتا ہے. تو یہ اس ترتیب سے اگر آپ شمار کریں گے تو کل 14 ضمیریں یہ بن جائیں گی. 14 ضمیریں کیسے بنیں گی اس کو بھی ذرا دیکھ لیں. دیکھیں 3 ضمیریں ہو گئی ہیں مذکر غائب کی، اور 3 ضمیریں ہو گئی ہیں مؤنث غائب کی. 3 اور 3 6. اسی طریقے سے 3 ضمیریں ہو گئی ہیں مذکر مخاطب کی، 3 ضمیریں ہو گئی ہیں مؤنث مخاطب کی. 6 اور 6 12. اور اسی طریقے سے متکلم، اس میں جو ہے نا اگر غور کریں گے نا، تثنیہ اور جمع کے لیے ایک ہی ضمیر ہے، تو ایک واحد کی اور ایک تثنیہ جمع کی، 2 یہ اور 2 یہ. اور بلکہ یہاں پہ بھی دیکھیں گے نا ایک ہی ضمیر ہے، یعنی مذکر کے لیے بھی، واحد متکلم کے لیے بھی ایک ضمیر ہے، مؤنث متکلم کے لیے بھی وہی ضمیر ہے، اور تثنیہ اور جمع چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو دونوں کے لیے ایک ضمیر ہے. تو یہاں پہ صرف 2 ضمیریں استعمال ہوئی ہیں، تو اس طریقے سے 12 بنے گی. میں یہاں پہ بنا بھی دیتا ہوں. 2 ضمیریں ہو گئی ہیں متکلم کی، اور 3 ضمیریں ہیں یہ مذکر کی، اور 3 ضمیریں ہیں مؤنث کی. کتنی ہو گئی 6. اسی طریقے سے 3 ضمیریں ہیں غائب کی مذکر کی، اور 3 ضمیریں ہیں غائب مؤنث کی. 6 اور 6 12 اور 2 14 ضمیریں یہ کل اس طریقے سے بنیں گی. باقی اس کے اندر بھی کچھ ضمیریں ہیں جو مشترکہ ہیں، اگر آپ اس کو بھی شمار کر لیں گے، ایک شمار کریں گے تو پھر کم ہو جائیں گی، اگر الگ الگ شمار کریں گے تو پھر اسی طریقے سے 14 ہوں گی. اب بات کر لیتے ہیں وہ کون سی ضمیر کس کے لیے آپ نے لے کر آنی ہے. دیکھیں مضاف اگر بن رہا ہے واحد مذکر غائب کی طرف، تو آپ اس کے لیے لے کر آئیں گے ہو ضمیر. یہ کتاب ہو، اس کی کتاب. اب یہ جو ہو ضمیر ہے یہ بتا رہی ہے کہ جو مضاف الیہ ہے وہ واحد ہے، مذکر ہے اور غائب ہے، یعنی موجود نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر جو مضاف الیہ ہے واحد ہے، مؤنث ہے اور غائب ہے، تو آپ اس کے لیے لے کر آئیں گے ہا ضمیر، اور آپ کہیں گے کتابھا، اس عورت کی کتاب جو موجود نہیں ہے بلکہ غائب ہے. اسی طریقے سے جو تثنیہ ہے، تثنیہ کے لیے ایک ہی ضمیر استعمال ہوگی، تثنیہ مذکر غائب کے لیے بھی اور تثنیہ مؤنث غائب کے لیے بھی ہما ضمیر. اگر آپ نے یہ بتانا ہے 2 ایسے مردوں کی کتاب جو موجود نہیں ہیں، تو آپ کہیں گے کتابہما. اور اسی طریقے سے اگر آپ نے یہ بتانا ہے 2 ایسی عورتوں کی کتاب جو موجود نہیں ہیں، تو تب بھی آپ ضمیر لے کر آئیں گے ہما ضمیر، اور آپ کہیں گے ان 2 عورتوں کی کتاب جو موجود نہیں ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ نے ضمیر لے کر آنی ہے جمع کی، مذکر کی اور غائب کی، تو پھر آپ لے کر آئیں گے کتابہم، ان سب مردوں کی کتاب. تو ہم ضمیر رہے گی جمع مذکر غائب کے لیے، اور جمع مؤنث غائب کے لیے آئے گی ہن ضمیر،
اور آپ یہ کہیں گے کتابہن ان سب عورتوں کی کتاب جو موجود نہیں ہے۔ اب آگے جی مخاطب میں، اگر آپ نے یہ ضمیر لے کر آنی ہے واحد مذکر مخاطب کی تو آپ لے کر آئیں گے کاف زبر کا، اور آپ کہیں گے کتابو کا، تجھ ایک مرد کی کتاب جو میرے سامنے موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ نے ضمیر لے کر آنی ہے واحد مؤنث مخاطب کی تو آپ ضمیر لے کر آئیں گے کاف زیر کی، یعنی تجھ ایک عورت کی کتاب جو میرے سامنے موجود ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے ضمیر لے کر آنی ہے تثنیہ مذکر مخاطب کی، یعنی جو ضمیر ہے وہ دو بندے ہیں مذکر ہیں اور آپ کے سامنے موجود ہیں، تو آپ ضمیر لے کر آئیں گے کما، اور آپ کہیں گے کتابکما، تم دو مردوں کی کتاب۔ اسی طریقے سے اگر ضمیر لے کر آنی ہے آپ نے تثنیہ مؤنث مخاطب کی تو تب بھی آپ کما ضمیر لے کر آئیں گے اور آپ کہیں گے کتابکما، تم دو عورتوں کی کتاب۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے ضمیر لے کر آنی ہے جمع مذکر مخاطب کی تو آپ ضمیر لے کر آئیں گے کم، اور آپ کہیں گے کتابکم، تم سب مردوں کی کتاب جو میرے سامنے موجود ہیں جو کہ مخاطب ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے ضمیر لے کر آنی ہے جمع مؤنث مخاطب کی تو پھر آپ ضمیر لے کر آئیں گے کننا، اور آپ کہیں گے کتابکننا، تم سب عورتوں کی کتاب جو میرے سامنے موجود ہیں۔ غائب بھی ہو گیا، مخاطب بھی ہو گیا، اب آ جائے متکلم کی طرف۔ متکلم کے لیے دو ہی ضمیریں استعمال ہوتی ہیں، ایک واحد متکلم کی وہ ضمیر ہوتی ہے یا۔ اب واحد متکلم میں مذکر بھی ہے اور وہ مؤنث بھی ہے۔ اگر میں چونکہ بولنے والا میں ہوں تو میں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میری کتاب تو میں کہوں گا کتابی، یا ضمیر لے کر آؤں گا جو کہ واحد متکلم کی ہے، اور اگر میں عورت ہوں تو تب بھی میں کتابی ہی کہوں گا کہ مجھ ایک عورت کی کتاب، یا ضمیر ہی استعمال ہوگی مذکر کے لیے بھی مؤنث کے لیے بھی۔ اسی طریقے سے اگر متکلم بولنے والے دو مرد ہیں تو پھر نون الف نا ضمیر آئے گی اور ہم کہیں گے کتابنا، ہم دو مردوں کی کتاب۔ یا اسی طریقے سے اگر بولنے والی دو عورتیں ہیں اپنے بارے میں بتا رہی ہیں تو تب بھی اس کے لیے نون الف نا ضمیر آئے گی اور ہم کہیں گے کتابنا، ہم دو عورتوں کی کتاب۔ جمع مذکر متکلم کے لیے بھی نون الف نا ضمیر ہی آئے گی اور جمع مؤنث متکلم کے لیے بھی نون الف نا ضمیر ہی آئے گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم بولنے والے دو مرد ہوں، دو عورتیں ہوں، یا دو سے زیادہ مرد ہوں، دو سے زیادہ عورتیں ہوں، یا دونوں مل کے ہوں، کچھ مرد ہوں کچھ عورتیں ہوں، ان ساری صورتوں کے اندر نون الف نا ضمیر ہی استعمال ہوگی۔ تو یہ جو ضمیریں ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ضروری ہے، کیونکہ آگے چل کے جب ہم مشق کریں گے تو پھر ان ضمیروں کی وجہ سے ترجمہ کرنے کے اندر آسانی ہوگی اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ترجمہ آپ غائب کا کر رہے ہیں، حاضر کا کر رہے ہیں، یا پھر آپ ترجمہ متکلم کا کر رہے ہیں۔ تو یہاں تک ہمارا تیسرا پارٹ مکمل ہو گیا ہے، اب باقی قواعد و اصول انشاءاللہ چوتھے پارٹ کے اندر پڑھیں گے۔